نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ احباب اچھے بھلے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جناب ایک خاتون آتی ہیں کسی دن، حجن بی بی۔ وہ حجن بی بی بڑی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، نام نہاد، ویسے تو وہ خود نفسیاتی ہوتی ہیں، طلاق یافتہ ہوتی ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، تو اس سے عجیب عجیب کیفیات پیدا ہو جاتی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ طلاق یافتہ کی بیوہ کی فوراً شادی کرا دی جائے، اور وہ شادی نہ ہو کافی عرصے تو ان کا ٹاکسن ایکسس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنہائی کے بدلے میں 100 میں سے کسی ایک خاتون کو، ساریوں کو نہیں تو اب اس میں ایک نئی شکتی وجدان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو عجیب سا انکشاف ہوتا ہے کہ میرے اوپر کچھ نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ پر حاضری آتی، مجھ پر بزرگ آتے ہیں، مجھ پر یہ ہوتا ہے، مجھ پر وہ ہوتا ہے، اور مجھے جناب علی کچھ اشارے ملتے ہیں، بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں، اس قسم کا ان کا ایک ایپس کھل جاتا ہے جو ان کو الو بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ دنیا کو الو بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہ گھر میں آ جاتی ہیں، وہ مخصوص لہجے میں، مخصوص آواز میں کہتی ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، اور جو نہیں تھا نا گھر میں وہ اب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر گھر میں جب سارے افراد ایک چیز فیلنگ محسوس کرنا شروع ہو گئے، خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اب کچھ ہو گیا نا، ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک جناب علی ناچاقی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو تھا تو نہیں مگر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہونا ایسا ہوتا ہے کہ بغیر وجود کے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے جناب علی وہ جناب دور انٹارکٹیکا میں بیٹھا ہوا ہے یا برکینا فاسو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے جناب اس کو کوئی تلخ جملے، جس کو گالی کہہ لیجئے، ایسے دیے کہ وہ جناب علی ماں سے شروع ہو کے پرنانی پہ ختم ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے نا، مارے غصے کے، تو ہاسپٹل چلا گیا، ہاسپٹل میں گیا تو پتہ چلا کہ جو مشینوں میں ٹوں ٹوں کی آواز سنی تو پتہ چلا اس کی شوگر بھی ہائی ہو گئی، جب اس کی ٹوں ٹوں کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے فرمایا کہ فوراً کارڈیو لے جاؤ، کارڈیو میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں ٹوں سنی تو پتہ چلا کہ جناب علی دل کی 3 آرٹریز بلاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تھا تو کچھ نہیں، بندے نے صرف آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کچھ لغویات ارشاد فرمائی تھی، اور بات کہاں تک پہنچ گئی، ایک بندہ برکینا فاسو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انٹارکٹیکا میں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا بی پی شوٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں بل بن گیا 1.5 لاکھ روپے کا، دل الگ بیٹھ گیا ہے نا۔ تو کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ جو حجن بی بی تھی نا، وہ گھر میں آ گئے، انہوں نے گھر والوں کو ثابت کرنا تھا کہ میں بڑی پوچی ہوئی حجن بی بی ہوں، حالانکہ حج ان کے باپ نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن مشہور انہوں نے کیا ہوا تھا کہ وہ حجن بی بی بڑی پوچی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے ان پر حاضری ہوتی ہے، بزرگوں کے پاس اور کوئی ٹائم نہیں کسی نامحرم عورت کے پاس آنے کو، ایسی بزرگوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ کہہ جاتی ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، تو اس کے بعد گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا کچھ ہو جائے، ایسا کسی نے فرضی ڈائیگنوز کر کے آپ کو ذہنی طور پر پریشر میں ڈالا کہ آپ کے وہ ایپس کھل گئے جو کہ آف تھے، جو رن نہیں کر رہے تھے، تو موبائل ہینگ نہیں ہو رہا تھا، زیادہ بیٹری نہیں پی رہا تھا، لیکن اب وہ ایپس رن کرنے لگے تو موبائل جلدی بیٹری پی رہا ہے، جلدی بیٹری پی رہا ہے مطلب گھر میں بے برکتی آ گئی ہے نا، راشن جلدی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، موبائل ہینگ ہو رہا ہے مطلب گھر والے آپس میں کلیش ہو گئے، لڑائی جھگڑا ناچاقی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتوں میں کیا کریں گے، ایسی صورتوں میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہرمل لے لو ایک بڑا چمچ، اور لبان لے لو ایک بڑا چمچ، ٹھیک ہے، دونوں کو پیس لو، پیس کے ملا لو، اور جناب علی ایک بڑا سا لکڑی کا کوئلہ وہ لے کے آگ میں جلاؤ، جب وہ لال سرخ ہو جائے آپ کی شکل کی طرح، شاید آپ لال نہ ہوں، آپ سفید ہو، تو بہرحال لال ہونا چاہیے وہ، ٹھیک ہے، دلہن کی طرح، دلہن دیکھیے کتنی پیاری ہوتی ہے ریڈ کلر کے جوڑے میں ہے نا، تو دلہن کی طرح جب وہ لال سرخ ہو جائے، لش مارنے لگے لشکارے، تو اس کوئلے کو کسی برتن میں ڈالو، اور برتن میں یہ جو ایک بڑا چمچ آپ نے ہرمل اور لوبان کو ملا کے پیس لیا تھا یہ ڈالو، پورے گھروں کے کھڑکی دروازے بند کر کے دھونی دے دو، ایک ہی دفعہ میں آپ کا گھر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو چیز نہیں تھی اور پیدا کی گئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ گھر میں جنات ہیں، اثرات ہیں، جادو ہے، ڈلا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، نہیں، ایک نئی تھی، وربل کمانڈ سے آپ کے ایپس کو ایکٹیو کر دیا گیا، آن کر دیا گیا، آپ کے اندر ایپس انسٹال کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ ہونے لگا، جس کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ میں اس کیفیت کا علاج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، دونوں چیزیں پنساری سے بہت سستے میں مل جاتی ہیں،
اور لا کے جلا سکتے ہیں، ہر بندہ جلا سکتا ہے، اور جب بھی جلائے تو کھڑکی دروازے بند کریں تاکہ اس کا دھواں زیادہ سے زیادہ گھر کے کونوں سے کونوں میں پہنچ جائے۔ آپ کے گھروں کے کونوں میں اوپر مکڑی کا جال اور وائرس ہوتا ہے، یہ وائرس ہی جن ہے۔ جو چیز نقصان پہنچا رہی ہو، نظر نہیں آ رہی، اس کو جن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کے لیے وہ ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے دم ہو، اوپر سینگ ہو، شکل جو ہے آپ کے سسرالیوں جیسی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جن ہر وہ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا اور نیگیٹو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی پازیٹیو بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ تر نیگیٹو ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک الگ انرجی ہے۔ ہم لوگ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور جناب یہ جو ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی، یا تو یہ وائرل ہے، اعصابی بلغمی ہے، یا پھر یہ فائر ہے، آگ ہے، بارود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ چونکہ ایک الگ چیز ہے، لہٰذا اس سے ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے کلیئر ہو جائے گا، کر کے دیکھ لیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔